الرجیم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ گزشتہ درس میں ہم نے عرض کیا تھا کہ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو جو معراج کا سفر نصیب ہوا اس کے کچھ راز اور اللہ جل جلالہ نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی ذاتی ملاقات عطا فرمائی، اور یہ شرف صرف اور صرف پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرمایا گیا۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام کے علاوہ کسی کو بھی، کسی بھی نبی کو، کسی بھی ولی کو، کسی بھی ملک کو یہ خوشی نصیب نہیں ہوئی، یہ اعزاز نصیب نہیں ہوا کہ وہ آسمانوں پر جا کر دنا فتح اللہ کے مقام سے آگے بڑھ کر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی زیارت کرے اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے مخاطب ہو۔ چنانچہ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے جب مسجد اقصی میں امامت فرمائی تو وہ امامت کیسی تھی؟ یہی ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے نماز پڑھائی ہے، جن لوگوں نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پیچھے نماز پڑھی ہے تو ان تمام لوگوں میں تھے وہ انبیاء تھے، اور انبیاء علیہ الصلوات و تسلیمات ایسے انبیاء تھے جن کو سبع مثانی عطا نہیں ہوئی، یعنی کہ سورہ فاتحہ عطا نہیں ہوئی۔ فاتحہ تو صرف اور صرف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اعزاز ہے کہ آپ کو عطا ہوئی ہے۔ وَلَقَدْ آتَيْنَاكَ سَبْعًا مِّنَ الْمَثَانِي وَالْقُرْآنَ الْعَظِيمَ، قرآن کہتا ہے کہ ہم نے آپ کو سبع مثانی عطا فرمائی ہے۔ تو پیچھے والے کیا کر رہے تھے؟ تو پیچھے والے ظاہر ہے کہ خاموش تھے، سن رہے تھے، اور قرآن پاک میں ہے وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ، اور قرآن پاک میں ہے کہ جب تلاوت کی جائے قرآن پاک کی اس کو سنو اور خاموش رہو، انصتوا، خاموش رہو۔ تو جو لوگ کہتے ہیں کہ تلاوت خلف الامام میں خاص طور پر فاتحۃ الکتاب پڑھی جائے گی، تو ایسا نہیں۔ دوسری بات ہے یہاں پر کہا لعلکم ترحمون، تو یہ جو رحمت کا واسطہ دیا گیا ہے کہ رحمت کا کہا گیا ہے کہ تاکہ تم پر رحم کیا جائے، تو ظاہر ہے کہ اس کو جو شرط لگائی گئی ہے اس سے پہلے وہ ہے وَأَنصِتُوا، خاموش رہو، اور یا تو یہ کہ آپ فاتحہ کو کتاب قرآن پاک سے باہر نکال دیں اور پھر نماز میں تلاوت کریں، لیکن چونکہ آپ اس کو وحی کے الفاظ مانتے ہیں اور وحی کے الفاظ ہونے کی مناسبت سے وہ قرآن پاک کا حصہ ثابت ہوا، اور جب فاتحہ قرآن پاک کا حصہ ثابت ہوا تو یہ بات طے پا گئی کہ فاتحہ امام کے پیچھے نہیں پڑھی جائے گی، چونکہ قرآن پاک نے اس آیت میں کسی قسم کی بھی تخصیص نہیں کی ہے کہ فلاں پڑھنا یا فلاں نہیں پڑھنا۔ قرآن پاک نے کہا ہے وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ، جب قرآن پاک پڑھا جائے تو اس کی طرف سماعت کرو، اس کو سنو اور خاموش رہو تاکہ تم پر رحم کیا جائے، تمہاری خاموشی پر تم پر رحم کیا جائے گا۔ اگلی بات یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں کیا پڑھایا، کون سی نماز تھی؟ ایک قول یہ ہے کہ نبی علیہ السلام نے جو نماز نبی علیہ السلام پر معراج سے پہلے فرض تھی وہ نماز نبی علیہ السلام نے وہاں پڑھائی، لیکن یہ قول کمزور ہے۔ نبی علیہ السلام آرام فرمانے کی غرض سے اپنے بستر پر لیٹ چکے تھے کہ جبریل امین تشریف لائے۔ جبریل امین کی آمد بھی ایک واقعہ ہے، آپ دروازے سے تشریف نہیں لائے بلکہ آپ چھت پھاڑ کر داخل ہوئے۔ نبی علیہ السلام کو اٹھایا، براق پیش فرمایا اور براق سے نبی علیہ السلام کو لے کر آگے چلے۔ ایک تو اس میں یہ اشارہ ہے کہ اگر چھت پھاڑی ہے تو سینہ مبارک بھی چاک کیا جائے گا، ایک۔ دوسری طرف اس بات کو بھی غور سے سمجھ لیا جائے کہ وہ جو نماز پڑھائی گئی تھی وہ معراج کی رات میں وہ نماز تھی جو عشاء پڑھنے کے بعد اور فجر سے پہلے نبی علیہ السلام پڑھا کرتے تھے۔ وَمِنَ اللَّيْلِ فَتَهَجَّدْ بِهِ نَافِلَةً لَكَ، یہ وہ نماز تھی جو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو مسجد اقصی میں عطا فرمائی، اور اس نماز میں اقتدا کرنے کے لیے انبیاء علیہ الصلوات و تسلیمات کو روحانی اعتبار سے پیش فرمایا۔ تو تیسری بات، جلمین جو تشریف لائے تو وہ سینہ چاک کرنے کی طرف بھی اشارہ تھا کہ آپ چھت پھاڑ کر تشریف لائے۔ تیسری بات کہ ایمان و حکمت اگرچہ کہ اس دنیا میں اس وقت میں یہ آراز کی شکل میں ہے،
آراز کہتے ہیں، اس طرح کہ میں الفاظ اس وقت بول رہا ہوں لیکن میرے الفاظ اگر محفوظ بھی کر لیے جائیں گے تب بھی وہ ہم کسی صورت سے اپنے ہاتھ میں پکڑ نہیں سکتے، ہم ان کو پکڑ نہیں سکتے۔ ریکارڈ کر لیں گے، ریکارڈ کرنے میں ہم نے پکڑ تو لیا، اس کا وزن کریں گے، وزن میں بھی آئے گا، لیکن جب ہم اس کو دوبارہ سنیں گے، آواز مائک سے نکلے گی، ٹیپ سے باہر نکلے گی، اسپیکر سے باہر نکلے گی، پھر اس کو ہم گرفتار کرنا چاہیں، اپنی مٹھی میں لینا چاہیں تو نہیں لے سکتے۔ لیکن اسی طرح سے ایمان و حکمت بھی ہے کہ ایمان و حکمت اس دور میں اب بھی موجودہ وقت میں بھی یہ آراز ہی ہے۔ کس کے اندر کتنا ایمان ہے ہمیں نہیں پتہ۔ اگر کہ نگاہ کھلی ہوتی اور سامنے والے کی قوت ایمانی ہمیں نظر آتی تو امریکہ تو ہم سے ایسے ہی ڈرتا۔ ہمارا ایمان چونکہ ظاہر میں نظر نہیں آتا، ہم اپنے سے بڑے کو جو ہم سے تقوی میں آگے ہو اس کو بھی کمتر سمجھ لیتے ہیں، اور جو ہم سے چھوٹا ہو اور ہم سے تقوی میں بہت پیچھے ہو اس کو ہم بڑا ہی بنا لیتے ہیں۔ سامنے والے کے نفاق کو ہم نہیں پہچان سکتے، اس کے ایمان کو بھی ہم نہیں پہچان سکتے، اس لیے کہ ہم ایمانی قوت کے حساب سے ہمارے پاس نگاہ موجود ہی نہیں ہے۔ اور حقیقت یہ ہے اللہ سبحانہ و تعالی نے ایمان و حکمت کو آراز کی شکل میں رکھا ہے، اس کی شناخت نہیں ہو سکتی۔ لیکن جب آخرت کا دن برپا ہوگا، قیامت کا دن برپا ہوگا، تو وہاں آراز کو باقاعدہ شکل اور جسم دے دیا جائے گا۔ قرآن پاک کہتا ہے وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ، ہم اعمال کو تولنے کے لیے قیامت کے دن میزان قائم کریں گے۔ جب میزان قائم ہوگا تو ظاہر ہے کہ وزن اس چیز کا کیا جاتا ہے جو کہ کسی جگہ پر سمائی جا سکتی ہو، کسی جگہ پر سمائی جا سکتی ہو، جس کو ہاتھ میں لیا جا سکتا ہو، جس کو پکڑا جا سکتا ہو، جس کو تھاما جا سکتا ہو۔ جس چیز کو آپ تھام نہیں سکتے اس کو آپ وزن بھی نہیں کر سکتے۔ ہاں، سائنس نے اب ترقی کر لی ہے، اور اتنی ترقی کر لی ہے کہ ہم الفاظ منہ سے بولتے ہیں، وہ الفاظ اگر سمٹ جاتے ہیں کسی جگہ پہ جمع کر لیے جائیں تو ان کا ایک باقاعدہ وزن، انہی الفاظ کو لکھ لیا جائے اور لکھ کر کمپیوٹر کے حوالے کیا جائے تو کمپیوٹر بتا دے گا کہ اس کا وزن کیا ہے۔ ہم اپنے پاس تصاویر رکھ لیتے ہیں موبائل کے اندر تو موبائل بتلا دیتا ہے کہ ان کا وزن کیا ہے۔ تولنا ہر چیز کا ثابت ہو رہا ہے، ہر چیز کا ثابت ہو رہا ہے۔ تو جب دنیا میں یہ ثابت ہو رہا ہے تو آخرت میں کاہے کو نہیں، آخرت میں اور اچھے طریقے سے، اس لیے کہ قرآن پاک نے کہا یعلمون ما تفعلون، کرامن کاتبین یعلمون ما تفعلون، کرامن کاتبین ہیں، لکھتے ہیں، وہ جانتے ہیں تم کرتے ہو۔ تو ہم جو کر رہے ہیں، ہمارے جو اعمال بھی کر رہے ہیں، ان اعمال کو اس وقت ہماری نظر میں آراز کہا جائے گا کہ وہ ہم ان کو تھامنا چاہیں تھام نہیں سکتے، ان کو پکڑنا چاہیں پکڑ نہیں سکتے۔ لیکن یہی آراز جب قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کے حضور میں پیش ہوں گی، جیسا کہ حدیث میں آتا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بخاری شریف کی روایت ہے کہ سورہ آل عمران اور سورہ بقرہ، یہ دونوں سورہ بقرہ اور سورہ آل عمران ایسے پیش ہوں گی کہ جو اپنے پڑھنے والوں کے اوپر بادل سے سایہ کریں گی، یہ بادل کی شکل میں ہوں گی۔ تو دنیا میں تو یہ آراز ہیں، اگر اس کو ہم حقیقت جان بھی لیں، اپنے ہاتھ میں لینے کی کوشش کریں تو وہ قرآن پاک کے الفاظ ہیں فقط۔ لیکن بادل ہم قرآن پاک کے ان آیات کو تصور نہیں کر سکتے، لیکن جب ہم قیامت میں پہنچیں گے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی فضل و کرم سے یہ بادل کی شکل میں ظاہر ہوں گی، اور اپنی ذات سے محبت کرنے والے، یعنی بقرہ سے محبت کرنے والے، آل عمران سے محبت کرنے والے، اس سے برکتیں حاصل کرنے والے، وہ اس کے سائے میں جگہ پائیں گے کہ ان پر سایہ کریں گے۔ یہ آراز کو نکال کر اللہ سبحانہ تعالیٰ مجسم وجود دے دیں گے۔ پھر شق صدر جو واقعہ ہوا تو یہ باقاعدہ حقیقت ہے، نبی علیہ السلام سے واقعہ ہوا، اور آج دنیا زمانے میں ڈاکٹر ہارٹ سرجری کرتے ہیں۔ سب سے پہلی سرجری تو نبی علیہ السلام کی ہوئی ہے۔ اس کے بعد ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب آسمانوں پر تشریف لے گئے تو علماء تعبیر کہتے ہیں کہ جن لوگوں کو آپ خواب میں دیکھتے ہیں، جیسے ابراہیم علیہ السلام کو آپ خواب میں دیکھیں تو اس کی تعبیر ہوتی ہے کہ آپ کو حج ملے گا۔ آدم علیہ السلام کو آپ خواب میں دیکھتے ہیں تو اس کی تعبیر ہوتی ہے کہ آپ کو ہجرت کرنی پڑے گی۔ کیوں؟ اس لیے کہ
آدم علیہ السلام نے جنت چھوڑی دنیا آئے، ہجرت کی تھی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب پہلے آسمان پر قدم رنجہ فرمایا تو آدم علیہ السلام سے ملاقات ہوئی، پہلی ملاقات تھی. یہ دلیل تھی اس بات کی کہ آئندہ قریب میں آپ کی ہجرت متوقع ہے، آپ کو اپنا وطن مألوف چھوڑنا ہوگا، آپ یہاں سے ہجرت کریں گے. آپ نے وطن چھوڑا، آپ آگے بڑھے، آپ مکہ مکرمہ سے باہر نکلے، آگے بڑھے. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی ملاقات عیسیٰ اور یحییٰ سے کروائی ہے. یہ دونوں آپس میں خالازاد بھائی بھی ہیں، عیسیٰ اور یحییٰ. عیسیٰ اور یحییٰ علیہ السلام میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کچھ مناسبت بھی ہے. نبی علیہ السلام نے خود ارشاد فرمایا انا اقرب الناس عیسیٰ ابن مریم لیس بینی و بینہ نبی، میرے اور عیسیٰ کے درمیان میں کوئی نبی نہیں ہے، میں عیسیٰ سے زیادہ قریب ہوں، لوگوں کے معاملے میں عیسیٰ سے زیادہ میں قریب ہوں. ہم نے بات مانی، لیکن عیسیٰ علیہ السلام اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم میں ایک باریک سی مطلب اور بھی ہے. عیسیٰ علیہ السلام کے باپ نہیں ہے، سرے سے ہے ہی نہیں. نبی علیہ السلام کے باپ ہیں عبداللہ، لیکن جس وقت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش ہوئی تو عبداللہ دنیا سے پردہ فرما چکے تھے، اور عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش ہوئی اس وقت میں ان کے پاس ان کے والد کا نہ اس وقت میں تصور تھا، نہ اس سے پہلے میں تصور تھا، نہ اس کے بعد ہے، اور نہ آج تک ہے. تو نبی علیہ السلام کی پیدائش کے وقت میں آپ کے باپ وہاں موجود نہیں تھے، آپ کے والد گرامی موجود نہیں تھے، روزے بھی نہیں تھے. ہاں پیچھے نسب کے اعتبار سے والد تھے، اس سے انکار نہیں ہے، لیکن یہ مواصلت بھی ہے. اس لیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم قیامت کے دن عیسیٰ علیہ السلام چونکہ تمام اولین صالحین کو لے کر نبی علیہ السلام کے دربار میں پیش ہوں گے. یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ شفاعت کا کام آپ کا ہے، آپ بات کریں اللہ تعالیٰ سے، کوئی بات نہیں کرتے. عیسیٰ علیہ السلام سے اللہ تعالیٰ نے اس سے آسان پسند کری. یحییٰ علیہ السلام کی معیت میں قرابت نسبی بھی ہے، اور دونوں خالد بھائی بھی ہیں. اور یہود کی طرف سے جو تکالیف اور ایذا رسانیاں پہنچائی گئی اس کی طرف سے ایک اشارہ بھی ہے کہ یہاں تک کہ آپ کے قتل کے ہیلے بھی کیے گئے. مگر جس طرح اللہ سبحانہ تعالیٰ نے عیسیٰ علیہ السلام کو یہود میں محفوظ کے شر سے محفوظ رکھا، ایسے ہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے محفوظ رکھا. یوسف علیہ السلام کو ملاقات کرائی گئی، یوسف علیہ السلام کو ملاقات میں کرائی گئی. اس میں دو باتیں ہیں. ایک اہم بات یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور یوسف علیہ السلام کے درمیان میں ایک مسئلہ یہ ہے کہ نبی علیہ السلام کے اپنے لوگوں نے، قریش نے نبی علیہ السلام کو آپ کے اپنے شہر مکہ مکرمہ سے باہر نکالا، اور اس کی گواہی اس وقت جب آپ نے نبوت کا دعویٰ پیش فرمایا تھا اس وقت اس راہب نے دی تھی. اس نے کہا تھا وہ وقت بھی آئے گا جب آپ کو آپ کی قوم والے آپ کے گھر سے نکال دیں گے، آپ کو اپنے شہر سے نکال دیں گے. عیسیٰ علیہ السلام کو، یوسف علیہ السلام کو ان کے بھائیوں نے ان کے اپنے گھر سے نکالا اور جا کر وہاں ایک کنویں میں پھینکا، اور کنویں میں جبرائیل امین نے آپ کو تھام لیا، اور وہاں سے آپ چلنا آپ کا سفر شروع ہوا. مشقت، وہ بچپنا، کیا بچپنا ہوگا، بچے کے برابر کا ہوگا، کیا بچپنا ہوگا. لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جب تک کہ یوسف علیہ السلام کو تاج مصر عطا نہ فرمایا اس وقت تک یوسف علیہ السلام سے یعقوب علیہ السلام کو دور رکھا. یہی کام پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بھی ہوا. آپ کو نکال دیا گیا، آپ چلے گئے، آپ واپس آئے، اور یوسف کے پاس ان کے بھائی واپس آئے. یوسف کے پاس جب بھائی واپس آئے، بھائیوں کو یوسف نے دیکھا، کیا کہا؟ لا تثریب علیکم اليوم یغفر اللہ لکم وانت وهو ارحم الراحمین. اللہ تعالیٰ تم معاف فرمائے، وہ بہت رحم کرنے والا ہے. آج کے دن تمہارے پر کوئی ملامت نہیں ہے، کوئی ملامت نہیں ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم داخل ہوئے مکہ مکرمہ میں، آپ کے الفاظ یہی تھے. آپ کو جو ظلم کیے گئے تھے، آپ کو جو ستایا گیا تھا، آپ کو سابق میں صادق اور امین کے الفاظ سے پکارنے والے لوگ
آپ کے جانی دشمن تھے، آپ تلواروں کے سائے میں بیت اللہ چھوڑ کر رخصت ہوئے، مکہ مکرمہ چھوڑ کر رخصت ہوئے، اور جب واپس تشریف لائے تو فاتح بن کر آئے. انا فتحنا لک فتحا مبینا لیغفر لک اللہ ما تقدم من ذنبک ما تأخر. اللہ سبحانہ وتعالی نے فتح مبین نصیب فرمائی. اور اس فتح کے بعد ہی، اس کے ساتھ ساتھ ہی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ مکرمہ میں داخل ہوئے، آپ نے کیا کہا؟ لا تثریب علیکم اليوم یغفر اللہ لکم وهو ارحم الراحمین. وہ معاف کرنے والا ہے، اللہ تعالیٰ معاف فرمائے. اذهبوا فانتم الطلقاء والعتقاء، تم سارے کے سارے آزاد ہو، آزاد ہو، آزاد ہو. یہ آواز نبی علیہ السلام نے دی ہے. اب کیا ہوا؟ مکہ مکرمہ کا حال یہ تھا کہ لوگ جوق در جوق اسلام لائے، اور یوسف علیہ السلام کے ہاں حال یہ تھا وَرَفَعَ أَبَوَيْهِ عَلَى الْعَرْشِ وَخَرُّوا لَهُ سُجَّدًا. وہ لوگ سارے کے سارے جب انہوں نے یوسف علیہ السلام نے اپنے والدین کو اپنے ساتھ عرش پر بٹھایا، اپنے تخت پر بٹھایا، تو سامنے بھائیوں نے کیا کیا؟ سجدہ کیا. اس زمانے میں سجدہ تعظیمی جائز تھا، اب حرام ہے. تو سجدہ تعظیمی اس وقت ہوا، اور وہاں سجدہ تعظیمی ہوا تھا، یعنی کہ بھائیوں نے انقیاد اطاعت قبول کر لی تھی. اور یہی کام مکہ والوں نے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے فتح مکہ کے موقع پر آپ علیہ السلام کے دست مبارک پر اسلام قبول کر کے، آپ کی بیعت کر کے، آپ کی ذات اقدس کی تصدیق کر کے کہ آپ حقیقت میں واقعتاً سچے نبی ہیں، آپ برحق ہیں، تصدیق کر کے یہ بات ثابت کر دی تھی کہ جیسا یوسف کے ساتھ ہوا وہی یہاں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہوا. نیز ادریس علیہ السلام سے ملاقات ہوئی. ادریس علیہ السلام سے مناسبت یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی خطوط لکھے ہیں بادشاہوں کو، جیسے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے شاہ روم کو خط لکھا. وہ خط لکھ کر خط دیکھ کے مرعوب ہو گیا. ظاہر شان رسالت کا خط تھا، مذاق تو نہیں تھا، بہت بڑی بات تھی. جس نے خط پھاڑا تھا وہ الگ تھا، یہ دوسرا ہے. اس کے اوپر خوف طاری ہوا، روب دبدبہ طاری ہوا. یہ تو صرف ایک کاغذ کا ٹکڑا تھا، ایک چمڑے کا ٹکڑا تھا جس پہ نبی علیہ السلام کی مہر لگی ہوئی تھی، محمد رسول اللہ. اس مہر نے اس کو اتنا لرزنے پر مجبور کر دیا تھا. اور جب خود نبی علیہ السلام تشریف لے جاتے، ادریس علیہ السلام نے سب سے پہلے خط لکھنے کی روایت جو ڈالی ہے وہ ادریس علیہ السلام نے ڈالی. کام وہاں سے شروع ہوا تھا اور آج تک چل رہا ہے. اسی طرح ہارون علیہ السلام سے ملاقات کرائی. اس طرح سامری جو ہے اس نے گوسالہ کی پرستش کے لیے لوگوں کو آمادہ کیا اور لوگوں کو متوجہ کیا. اسی طریقے سے اور اس کا پھر انجام کیا ہوا کہ وہ مرتد تھا تو اس کو وہ سزا میں قتل کیا گیا. تو سزا میں قتل کیا کیا پہلے جو ہے نا اس کو کہا کہ تم کو بدر کیا جاتا ہے، باہر نکل جاؤ. اور کیا کیا قرآن پاک کے الفاظ ہیں کہ ان تقول لا مساس، تم یہ کہو کہ تم کو مجھ سے بات نہ کرے. تنہائی کی سزا دے دی، اور ایسی سزا دی، ایسی دیر پا سزا دی اور کہ اس کا کوئی جواب نہیں تھا. یہ اشارہ ہے اس طرح یہ انجام ہوا کہ اس ارتداد کی سزا میں قتل کیے گئے. اسی طرح گوسالہ نے ہارون کے ارشاد پر، اس طرح سامری اور گوسالہ پرستوں نے ہارون علیہ السلام کے ارشاد سراپا ارشاد پر عمل نہ کیا. اس طرح یہ انجام ہوا کہ اس ارتداد کی سزا میں قتل کیے گئے. اسی طرح ان کو کہا گیا تھا اقتلوا انفسکم، اپنے آپ کو قتل کرو. پہلا پارا، اپنے آپ کو قتل کرو. جب ان کو کہا گیا تھا تو ان کا انجام وہی تھا. تو اسی طریقے سے جنگ بدر میں قریش